اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت، شہر قم پر ڈرون حملہ، پاسداران انقلاب کی القدس بریگیڈ کے سربراہ سعید آزادی شہید۔ اسرائیلی ڈرون نے رہائشی عمارت کی بالائی منزل کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے شہید سربراہ حسن نصر اللہ کے خصوصی محافظ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ حزب اللہ نے ابو علی الخلیل کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل نے عراق سے تہران جاتے ہوئے نشانہ بنایا۔ ایرانی جوہری تنصیب پر بھی حملہ، ایرانی حکام کے مطابق اصفہان حملے میں کسی خطرناک مواد کا اخراج نہیں ہوا۔ بمباری میں ایک اور ایرانی ایٹمی سائنسدان شہید۔ اسرائیل کے تہران، شیراز، نجف آباد، کرج اور قم پر حملے، پاسداران انقلاب کے 4 اہلکار شہید، 3 زخمی۔ امریکہ ایران پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ امریکہ نے اپنے B-2 اسٹیلتھ طیارے روانہ کر دیے۔ امریکی ریاست میسری کے وٹمین ایئر فورس سے 4 جنگی جہاز ہفتے کے سپرد۔ B-2 اسٹیلتھ طیارے کے ساتھ ری فیولنگ کے لیے 4 ٹینکرز بھی تھے۔ جنگی جہاز بحر الکاہل میں امریکی نیول بیس گوام کی سمت گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسرائیلی جنگ پر امریکہ کو خبردار کیا۔ استنبول میں گفتگو کرتے ہوئے عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کی جنگ میں شمولیت انتہائی خطرناک ہوگی۔ واشنگٹن کی مداخلت خطے میں سب کے لیے خطرناک ہوگی۔ امریکہ نے اسرائیل کی حمایت میں یہ اقدام اٹھایا تو افسوسناک ہوگا۔ آپریشن وعدہ صادق سوم سے صفاق اسرائیل کانپ اٹھا۔ دارالحکومت تل ابیب سمیت کئی شہروں پر پھر میزائل برسا دیے۔ شہر زوردار دھماکوں سے گونجتا رہا۔ اسرائیلی فوجی مراکز، فضائی اڈے، کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میزائل وسطی اسرائیل کے علاقے گشڈین میں بھی گرے۔ رہائشی عمارتوں میں آگ لگ گئی۔ حملے میں کئی اسرائیلی زخمی ہوئے۔ ہٹلر نیتن یاہو خطے کو تباہی کی جانب دھکیلنا چاہتا ہے، ترک صدر کی للکار۔ رجب طیب ایردوان نے اسرائیل کو امن میں بڑی رکاوٹ قرار دیا۔ OIC اجلاس سے خطاب میں کہا کہ اسرائیل نے یمن، لیبیا اور شام کے بعد ایران پر حملہ کر دیا۔ صہیونی ریاست پورے خطے میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہیں۔ ترک عوام ایرانی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایردوان کا مسلم امہ کے درمیان اتحاد پر زور، کہا کہ یہ وقت ہے اختلافات کو ختم کر کے ایک ہو جائیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی کو روکنا ہوگا۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے کردار ادا کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ترک صدر سے ملاقات۔ رجب طیب ایردوان نے کہا کہ جوہری تنازع کا حل صرف مذاکرات ہیں۔ ترکیہ مذاکرات میں سہولت کار بننے کو تیار ہے۔ ترک صدر سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اہم بیٹھک۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری جاری رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ہمراہ۔ ملاقات OIC وزراء خارجہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ دفتر خارجہ کے مطابق ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت دفاع کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ عالمی برادری سے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے مؤثر کردار کی اپیل۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت فوری روکنے اور انسانی امداد کی فراہمی پر بھی زور۔ ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کا نیک تمناؤں کا پیغام ترک صدر کو پہنچایا گیا۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ مسلم امہ کے بڑے پلیٹ فارم سے صفاق اسرائیل کو سخت پیغام۔ استنبول میں OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس۔ چیئرمین حسین ابراہیم طہا نے ایران اور غزہ پر اسرائیلی حملوں کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ کہا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ حسین ابراہیم طہا نے اتحاد بین المسلمین ناگزیر قرار دے دیا۔ مزید کہا کہ 15 جون سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ اسرائیل کے خلاف OIC کے فیصلوں پر عمل درآمد کا بھی مطالبہ۔ وزراء خارجہ اجلاس میں پاکستان کے نائب وزیر اعظم شریک۔ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ایک ساتھ بیٹھے۔ اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے عالمی امن کو خطرہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا OIC اجلاس سے خطاب۔ کہا پاکستان ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش ہے۔ غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے۔ غزہ میں ہزاروں بچے اور خواتین شہید ہو چکے۔ اسلامو فوبیا کی روک تھام کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ مزید کہا کہ بھارت کے غیر قانونی اقدامات سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ بھارت پاکستان کا پانی خلاف بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔
ایک شہید ہوگا تو دوسرا علم اٹھائے گا. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے 3 ممکنہ جانشین نامزد کر دیے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ. رپورٹ کے مطابق آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی جانشینوں میں شامل نہیں. آیت اللہ خامنائی مسلسل اسرائیلی حملوں اور دھمکیوں کے باعث محفوظ مقام پر موجود ہیں. ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر ٹرمپ کی بحثی. کہا کہ اسرائیل کو حملوں سے روکنے کا نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ جنگ جیت رہا ہے. انکشاف کیا اسرائیل کے پاس ایران کی جوہری طاقت ختم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. ٹرمپ نے ایران کی ایٹمی صلاحیت پر تلسی گبارڈ کے بیان کو غلط قرار دے دیا. کہا ڈائریکٹر انٹیلیجنس ایرانی ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق غلط ہیں. مجھے لگتا ہے ایران ایٹمی طاقت بننے کے قریب تھا. یقین ہے ایران یورپ کی بجائے امریکہ سے بات کرے گا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتا ہوں. ایران میں زمینی افواج اتارنا آخری حل ہوگا. عالمی برادری اسرائیل کو روکنے کے بجائے فون گھمانے میں مصروف. فرانسیسی صدر کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون. خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال. میکرون نے کہا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تہران کو ایٹمی پروگرام پرامن ہونے کی ضمانت دینا ہوگی. یورپی طاقتیں ایران سے جوہری پروگرام پر مذاکرات تیز کریں گی. جنگ سے نکلنے کا راستہ موجود ہے. ایرانی صدر نے جواب دیا ہمارا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے. پیوٹن نے ایران کے ایٹمی پروگرام پر اسرائیلی جھوٹ بے نقاب کر دیا. کہا کہ اسرائیل کو بارہا بتا چکا ہوں ایران کے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کے کوئی شواہد نہیں ہے. تہران کو پرامن مقابلے کے لیے مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کا حق ہے. روس اس شعبے میں ایران کو درکار تعاون فراہم کرنے کو تیار ہے. ایران اور اسرائیل دونوں مذاکرات میں لچک دکھائیں یہ ضروری ہوگا. یمن کے حوثیوں کی امریکہ کو وارننگ. کہا ایران پر حملہ کیا تو بحیرہ احمر میں امریکی جہازوں کو پھر سے نشانہ بنائیں گے. حوثی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے امریکی حملے کے سنگین نتائج ہوں گے. امریکی بحری بیڑے اور جہاز بحیرہ احمر میں محفوظ نہیں رہیں گے. ان پر حملے شروع کر دیے جائیں گے. پاک بھارت جنگ رکوانے پر نوبیل انعام. ٹرمپ کا انعام. پاکستان کا امریکی صدر کے لیے امن نوبیل انعام کی سفارش کا فیصلہ. حکومتی اعلامیے کے مطابق ٹرمپ کی مداخلت سے پاک بھارت کشیدگی کم ہوئی اور جنگ کا خطرہ ٹل گیا. امریکی صدر کی دور اندیش قیادت نے اسلام آباد اور نئی دہلی کے ساتھ سفارتی رابطے استوار کیے. عالمی برادری نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت دیکھی. صدر ٹرمپ کی حکمت عملی سے تیزی سے بگڑتی صورتحال قابو میں آئی. 2026 کا نوبیل پرائز دے کر خراج تحسین پیش کیا جائے. ٹرمپ نے بھی نوبیل انعام کو خواب آنکھوں میں سجا لیا. کہا کہ پاک بھارت جنگ رکوانے پر مجھے نوبیل پرائز ملنا چاہیے. یہ لوگ مجھے نوبیل انعام نہیں دیں گے کیونکہ یہ صرف لبرلز کو ہی ملتا ہے. مودی سرکار سنتاس معاہدے کی معطلی برقرار رکھنے پر بازید. بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا معاہدہ بحال کرنے سے انکار. کہا ہم وہ پانی جو پاکستان جا رہا تھا نہر بنا کر راجستھان لے جائیں گے. پاکستان سے سنتاس معاہدہ کبھی بحال نہیں کریں گے اور یہ معاہدہ کبھی بحال نہیں ہوگا. پاکستان جانے والے پانی کا رخ اندرون ملک استعمال کے لیے موڑ دیا جائے گا. پاکستان نے جنگ بندی پر بھارتی پروپیگنڈے کی کھال ادھیڑ دی. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا جنگ بندی کی درخواست بھارت نے کی. 10 مئی کی صبح 8:15 بجے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سیز فائر کی پیشکش کی. سعودی عرب سمیت دوست ممالک نے بھی کردار ادا کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جنگ بندی کی پیشکش کو قبول کیا. بھارتی میڈیا کا دعویٰ بے بنیاد اور گمراہ کن ہے. Child, we will educate, we will launch them to teach, study and learn. And that is the philosophy of People's Party. We intend to do more. We inshallah will do more. But slowly we'll catch the bunny. My then Finance Minister Naveed Qamar, I called him over and I explained the program to him. He understood. And mashallah, this program is where it is today.
ایوانی صدر میں بے نظیر ہنرمند پروگرام کا اجرا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ BISP کے تحت تعلیم سمیت تمام حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ BISP کے اجرا میں سید نوید قمر کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ پروگرام کے ذریعے قوم کے بچوں اور بچیوں کو ہنرمند بنایا جائے گا۔ تقریب میں خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری بھی شریک۔ نظیر جس کی نہ ملے وہ اتنی بے نظیر تھی۔ سندھ اسمبلی میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کی تقریب۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ، نثار کھوڑو نے کیک کاٹا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صرف ایک سیاستدان نہیں، ایک نظریہ تھیں۔ مجھے فخر ہے میری سیاسی تربیت شہید بی بی نے کی۔ سینئر وزیر سندھ شجیل میمن نے کہا کہ شہید بی بی مظلوموں، غریبوں، خواتین اور نوجوانوں کی آواز تھی۔ پوری زندگی پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے وقف کر دی۔ ملک بھر میں شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کی تقریبات، جیالوں نے کیک کاٹے، جیے بھٹو کے نعرے بھی لگائے۔ بلاول بھٹو کا سکھر کے شہریوں کے لیے تحفہ۔ شہید بے نظیر بھٹو فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ منصوبے پر 1.5 ارب روپے لاگت آئے گی۔ ترجمان سندھ حکومت ارسلان اسلام شیخ کہتے ہیں بلاول بھٹو کی جانب سے شہریوں کے لیے یہ ایک بڑا تحفہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی پسماندہ علاقوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی۔